ثابت شدہ جرم۔ بعض محققین ہماری نو کو اس الزام سے صاف صاف بری قرار دیتے ہیں، بلکہ وہ اس کارستانی کا موجب موسم کی خود سری کو قرار دیتے ہیں۔ عام طور پر ایسے حالات میں موسم ہی قربانی کا بکرا بنتا ہے، لیکن یہ ماننا انتہائی مشکل ہے کہ آدمی بالکل معصوم اور بے قصور ہے۔ اس ضمن میں 3 ایسے شواہد ہیں جن کی بنا پر موسمی حالات کا عذر کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ اتنے مضبوط شواہد ہیں کہ قدیم دیو ہیکل جانور آدمی کے جرم کی پاداش میں ہمارے اجداد کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا ثبوت، اگرچہ 45,000 سال پہلے آسٹریلیا کے موسمی حالات میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئی ہوگی، لیکن یہ اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ پورے ماحولیاتی نظام کو اتھل پتھل کر کے رکھ دے۔ یہ سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ صرف اور صرف نئے موسمی حالات اتنے بڑے پیمانے پر جانوروں کی معدومی کا باعث بن گئے۔ آج 45,000 سال بعد کے دور میں یہ نہایت آسان ہے کہ کسی بھی چیز اور ہر شے کو موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرۂ ارض کی آب و ہوا اور موسم کبھی پرسکون نہیں رہتے۔ یہ ہمیشہ ہی سیلانی اور متغیر حالت میں رہتے ہیں۔ تاریخ میں وقوع پذیر ہونے والے سبھی اہم واقعات کے پس منظر میں ایک یا دوسری صورت میں موسمیاتی تبدیلیوں کا ہاتھ رہا ہے۔ اس ضمن میں بالخصوص یہ جاننا لازم ہے کہ ہماری کرۂ ارض تاریخ میں کئی بار سرد اور گرم ہونے کے چکر میں چلتی آئی ہے۔ پچھلے 10 لاکھ سالوں کے دوران ہر لاکھ سال بعد برفانی دور لوٹ کر آتا رہا ہے۔ اس طرح کا آخری برفانی دور آج سے 15,000 سال پہلے اور 75,000 سال پہلے کے دوران آیا تھا۔ کسی بھی برفانی دور کے حوالے سے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے یہ جاننا لازم ہے کہ شدت کے لحاظ سے اس کی 2 انتہائیں ہوتی ہیں۔ آخری برفانی دور کی پہلی انتہا 70,000 سال پہلے اور دوسری تقریباً آج سے 20,000 سال پہلے وقوع پذیر ہوئی تھی۔ ڈیپروٹوڈن نامی دوا بھرے ہوئے دانتوں والے دیو ہیکل جانور آسٹریلیا کے ماحولیاتی نظام میں 15 لاکھ سال قبل پیدا ہوئے، اور یہ پچھلے 15 لاکھ برسوں میں کم از کم 10 برفانی ادوار کا سامنا نہایت آسانی سے کر گئے، اور آخری برفانی دیوار تک یہ ڈٹے رہے۔ یہ جانور اس دور کے آخری دور کی پہلی انتہا یعنی 70,000 سال پہلے بھی درست طریقے سے بقا کی منزل پار کر گئے۔ تو پھر آخر یہ 45,000 سال پہلے آسٹریلیا کے ماحولیاتی نظام میں سے اچانک کیسے غائب ہو گئے؟ ظاہر ہے کہ اگر اب یہ دیو ہیکل جانوروں کی اقسام میں اس عرصے کے دوران غائب ہونے والی واحد نوع ہوتی تو اسے قسمت کا کھیل اور اتفاق کہہ سکتے تھے، لیکن اسی مخصوص وقت یعنی آج سے 45,000 سال قبل کے زمانے میں یکدم ہی چند سالوں کے اندر ڈیپروٹوڈن کے ساتھ باقی کے 90% جانور بھی غائب ہو گئے۔ اس ضمن میں مفصل شواہد موجود ہیں، لیکن یہ ماننا انتہائی مشکل ہے کہ یہ سب جانور عین اس زمانے میں غائب ہوئے جب آدمی نے اتفاق سے اسی ہزاریے میں آسٹریلیا میں قدم رنجہ فرمایا تھا۔ یہ نظر انداز کرنے والی حقیقت نہیں ہے کہ آدمی کے قدم رکھتے ہی چند برسوں کے اندر اندر ان سارے دیو ہیکل جانوروں کی اقسام ایک ایک کر کے برفیلی موت کا شکار ہو کے معدوم ہوتی چلی گئیں۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ جب ماحولیاتی تبدیلیوں کے سبب بڑے پیمانے پر انواع کی معدومیت اور قریبی سمندروں میں مخلوقات کا بچ نکلنا صاف صاف انسان کے کردار کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اگرچہ آدمی بہت تیزی سے پھل پھول رہا تھا اور کشتی رانی میں بھی کافی ترقی کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ خشکی پر غالب آفت بنا ہوا تھا۔ تیسرا ثبوت یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر حیوانات کی معدومیت جو آسٹریلیا کے ماحولیاتی نظام سے جوڑی جاتی ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی نابودگی تو اس کے بعد ہر 1000 سال میں دیکھی گئی ہے۔ تاریخ دنیا میں اس طرح کی معدومیت کے ساتھ
آدمی کا تعلق ایک یا دوسری شکل میں نکل ہی آتا ہے، اور اس حوالے سے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ مثلاً 45,000 سال پہلے آسٹریلیا میں بڑے پیمانے پر وقوع پذیر ہونے والی جانوروں کی معدومیت کو تو چلو موسمی تبدیلیوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اسی عرصے کے دوران نیوزی لینڈ میں پائے جانے والے دیوہیکل جانوروں کی اقسام کو ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے خراش تک بھی نہ آئی۔ وہ کیوں؟ لیکن آدمی نے جب ان جزائر پر قدم رکھا تو چند سال کے اندر ہی یہاں بھی دیوہیکل جانور نیوزی لینڈ سے ناپید ہو گئے۔ اس ضمن میں ماوری جزائر کی مثال لیں۔ آدمی نے ان جزائر پر صرف 800 سال پہلے قدم رکھا تھا۔ یہاں دیوہیکل جانوروں کی کئی اقسام 800 سال پہلے 10,000 سال سے خوب پھل پھول رہی تھی، لیکن آدمیوں کے وارد ہوتے ہی صرف 200 برس کے عرصے کے اندر یہ سارے جانور ناپید ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ ماروی جزائر پر پائے جانے والے پرندوں کی بھی 60% آبادی ختم ہو کر رہ گئی۔ میمت ہاتھی بھی اس طرح کی بدقسمتی سے دوچار ہوئے۔ قطب شمالی میں واقع بحر منجمد سائبیریا کے ساحل سے شمال کی جانب تقریباً 200 کلومیٹر دور میمت ہاتھی لاکھوں سال تک قطب شمالی کے خطے میں خوب پھلتے پھولتے رہے تھے، لیکن جو ہی آدمی کی آبادیاں پھیلی، سب سے پہلے یوریشیائی اور پھر شمالی امریکہ کے علاقوں میں میمت پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ 10,000 سال پہلے تک یہ حالت ہو گئی کہ دنیا میں ایک بھی میمت ہاتھی نہیں بچا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس زمانے میں کئی میمت ہاتھی قطب شمالی کے دور دراز اور انتہائی دشوار گزار جزائر میں بچ رہنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ ان میں اکثریت رینگل نامی جزیروں کے مجموعے میں پائے گئے تھے۔ یہ بچ رہنے والے میمت ہاتھی مزید چند ہزار سال تک باقی رہے، اور پھر 4,000 سال پہلے جب یہ دور دراز جزائر بھی آدمی کی پہنچ میں آ گئے تو چند دہائیوں کے اندر باقی بچ رہنے والے یہ میمت ہاتھی بھی نیست و نابود ہو گئے۔ اگر آسٹریلیا میں بڑے پیمانوں پر جانوروں کی یکدم معدومیت اپنی نوعیت کا صرف ایک ہی واقعہ ہوتا تو ہم انسان کو شک کا فائدہ دے کر بری کر سکتے تھے، لیکن تاریخ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ آدمی کے ہاتھ قدرت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ آدمی کی مثال ایسی ہی ہے کہ گویا ماحولیاتی نظام کو یکے بعد دیگرے قتل کرنے والا یہ عادی مجرم ہے۔ یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آسٹریلیا میں جا کر بسنے والے آدمیوں کے پاس پتھر کے زمانے سے تعلق رکھنے والی ٹیکنالوجی تھی، آخر وہ ان برچھوں، ان نیزوں کی مدد سے اتنے بڑے پیمانے پر ماحولیاتی آلودگی کیسے لا سکتے ہیں؟ اس پیچیدہ گتھی کو سلجھانے کے لیے 3 طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور یہ خاصی مربوط ہیں۔ آسٹریلیا کی مشہور زمانہ اس بڑے پیمانے کی معدومیت میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے جانور تھے دیوہیکل جانور۔ یہ دیوہیکل جانور بڑی سست رفتاری کے ساتھ پرورش کرتے تھے۔ ان کی نسل بڑھنے کی رفتار نہایت سلو ہوتی تھی۔ ایسے جانوروں کے حمل طویل ہوتے تھے، ہر حمل میں ایک ہی بچہ جنا جاتا تھا، اور حمل کے بیچ وقفہ بھی زیادہ ہوتا تھا۔ اس کا نتیجہ کچھ اس طرح سے نکل سکتا ہے کہ جس طرح انسان ہر چند ماہ کے بعد صرف ایک ڈیپروٹوڈن نامی جانور بھی ہلاک کرتے رہے ہوں، تو جلد ہی ان جانوروں کی آبادی میں افزائش نسل کے مقابلے میں شرح اموات بڑھ گئی ہوگی۔ چند ہزار سال کے اندر ہی آخری ڈیپروٹوڈن بھی جان کی بازی ہار گیا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈیپروٹوڈن اور اس طرح کے دوسرے دیوہیکل جانور اپنے وزن کی وجہ سے مات کھا جاتے ہوں گے۔ اتنے بھاری بھرکم جانور کے جو حرکت میں انتہائی کورا رہا ہوگا، اس کا شکار 2 پیروں پر پھرتی سے بھاگنے اور پلٹ کر وار کرنے والے آدمی کے لیے چنداں مشکل نہ تھا۔ انسانوں کی کئی انواع 20 لاکھ سال تک افریشیائی براعظموں میں نمو اور ارتقا پاتی رہی تھی۔ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ شکار کرنے کی صلاحیت کو سیکھ کر خوب نکھار لیا تھا، اور تقریباً 4 لاکھ سال پہلے تک یہ بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ افریقہ اور ایشیا کے بڑے دیوہیکل جانوروں نے اسی سبب انسان سے بچ کر رہنے، دور بھاگنے کی صلاحیت پیدا کر لی تھی۔ چنانچہ یہ مشاک شکاری افریشیائی براعظموں میں 2 پیروں پر چل نکلا تو وہاں پائے جانے والے سبھی جانوروں کو پتہ ہوتا تھا کہ اس طرح کی 2 پائی مخلوق سے بچ کر رہنا ہے۔
اس لیے ہاتھی اور گینڈے آج بھی باقی ہیں۔ اس کے برعکس آسٹریلیا میں پائے جانے والے دیوہیکل جانوروں کو دوڑ لگانے کی فرصت اور اس امر کو جان لینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ انسانوں کو ویسے دیکھ کر عام طور پر انہیں کسی خطرے کا احساس ہی نہ ہوا، اور یہ احساس ہوتا بھی کیسے؟ وہ دیکھتے کہ نہ ان کے لمبے دانت ہیں، نہ ان کے پٹے مضبوط ہیں، نہ ان کے جسم لچکیلے ہیں کہ پھرتی دکھا سکیں۔ تو جب کرۂ ارض پر سب سے بڑے اور دیوہیکل ڈیپروٹوڈن جانور کی نظر اس لاغر اور مریل نظر آنے والی مخلوق پر پڑتی ہوگی تو وہ ایک نظر دوڑا کر اپنی گھاس چرنے میں مشغول ہو جاتا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان جانوروں کو اپنی بقا کے لیے نوع انسانی کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اس سے قبل کہ وہ ایسا کرتے ان کا تختہ الٹ چکا تھا۔ اس ضمن میں دوسری وضاحت یہ ہے کہ آدمی نے آسٹریلیا پہنچنے سے قبل ہی آگ کی مدد سے زراعت کا فن سیکھ لیا تھا۔ آگ کی مدد سے زراعت کا تصور آگ کے استعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ جب اس کا سامنا کسی اجنبی اور خطرے سے بھرپور ماحول سے ہوتا، آدمی جان بوجھ کر وسیع علاقوں پر مشتمل گھنے جنگلوں کو آگ لگا دیتا تھا۔ جنگل جل کر خاکستر ہو جاتے تھے، یعنی کھلے میدان نکل آتے اور مٹی راکھ کی بدولت مزید زرخیز ہو جاتی۔ ان زرخیز میدانوں میں دیکھتے ہی دیکھتے اونچی اور ہری گھاس نکل آتی اور یہ جنگل چراگاہوں میں بدل جاتے۔ ان چراگاہوں میں دور دور سے جانوروں کے ریور چڑھنے آتے تھے۔ ان جانوروں کا کھلے میدان میں شکار نہایت آسان ہو جاتا۔ اس طرح آدمی نے آگ کی مدد سے زراعت کے تصور کو پروان چڑھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند ہزار سالوں کے اندر آسٹریلیا کے ماحولیاتی نظام کی کایا ہی پلٹ گئی۔ اس وضاحت کو سہارا دینے کے لیے کئی سائنسی مشاہدات بھی دستیاب ہیں۔ ان میں سب سے اہم اس زمانے کے فوسل شدہ درختوں کا ریکارڈ ہے۔ یوکلپٹس یا گوند نامی درخت 45,000 سال پہلے تک آسٹریلیا میں بہت کم پایا جاتا تھا۔ آدمی کے وارد ہونے سے اس درخت کے لیے گویا سنہری دور شروع ہو گیا۔ اب چونکہ یوکلپٹس آگ کے لیے خصوصی مزاحمت رکھتا تھا تو یہ درخت دور دور تک آگ سے بچ بچا کر پھیلتا پھولتا رہا۔ جب باقی درختوں کی اقسام نابود ہو گئیں، نباتات میں اس دور کی تبدیلیوں کا سب سے زیادہ اثر ان جانوروں کی آبادی پر ہوا جو گھاس خور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمہ خور جانور اور وہ گوشت خور جانور بھی بڑھے جنہوں نے صرف نباتات یا سبزی خوری بھی شروع کر دی۔ مثال کے طور پہ کوالا ریچھ یوکلپٹس کے پتوں پر خوب پلا بڑھا اور نت نئے علاقوں میں جا کر پھیلنے لگا، جبکہ دوسرے جانوروں کی اقسام اس سارے عرصے کے دوران خوب مصیبت میں پڑ گئے۔ آسٹریلیا میں پائے جانے والی خوراک کی زنجیر منہدم ہو چکی تھی، اور یوں معدومیت ان کمزور کڑیوں کو چاٹ جانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس ضمن میں تیسری وضاحت شکار اور آگ کی مدد سے زراعت جیسے عوامل کو تسلیم تو کرتی ہے، لیکن اس امر پر بھی زور دیتی ہے کہ ہم موسمیاتی رد و بدل کے کردار کو کسی بھی طور پر مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آسٹریلیا میں 45,000 سال قبل وہ موسمیاتی تبدیلیاں جو آسٹریلیا میں آفتوں کی شکل میں رونما ہوئیں، پورا ماحولیاتی نظام اس سے ہل کر رہ گیا تھا، اور یہ خطہ بالخصوص غیر محفوظ ہو چکا تھا۔ عام حالات میں تو کوئی بھی ماحولیاتی نظام اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا، جو اس سے قبل ماضی میں کئی بار ہو چکا تھا۔ تاہم انسان اتفاقی طور پر عین اسی موقع پر آسٹریلیا میں وارد ہوا جب یہاں کا ماحولیاتی نظام پہلے سے ہی لڑکھڑا رہا تھا۔ چنانچہ موسمی تبدیلیوں اور انسانی وارداتوں نے مل کر دیوہیکل جانوروں کی تباہی پھیلا دی۔ جانوروں کی یہ انواع ہر طرف سے اس طرح پے در پے وار سہ نہ سکی۔ اس طرح کے حالات میں جبکہ طرح طرح کے خطرات درپیش ہوں، کسی بھی نوع کے لیے بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہوتا۔ مزید شواہد اور ثبوتوں کے بغیر مندرجہ بالا تینوں منظر ناموں میں سے مستند اور واقعی وضاحت کو الگ کر پانا مشکل ہے، لیکن ہر صورت میں ایک بات طے ہے کہ اگر آدمی آسٹریلیا پر لنگر انداز نہ ہوتا تو یہ بر اعظم آج بھی کیسوی شیروں، ڈیپروٹوڈن اور دیوہیکل کینگروز کا گھر ہوتا۔ تنبل سلات کا خاتمہ۔ آسٹریلیا کے جانوروں بالخصوص دیوہیکل جانوروں کی معدومیت آدمی کا وہ پہلا غیر معمولی اور واقعی نشان تھا
جو اس نے اس کرۂ ارض پر جم کر چھوڑا، اس کے بعد اس نے اس سے کہیں بڑی ماحولیاتی تباہیاں مچائیں۔ ہومو سیپینز کا اگلا نشانہ تھا امریکہ۔ آدمی انسانوں کی پہلی اور واحد نو ہے جو کہ کرۂ ارض کے مغربی براعظموں پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا۔ یہ آج سے 16,000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آدمی پیدل چل کر شمال مشرقی سائبیریا سے شمال مغربی الاسکا میں داخل ہوا۔ اس وقت پیدل پار اترنا اس لیے ممکن تھا کیونکہ سطح سمندر کافی نیچے تھی اور نتیجتاً سائبیریا اور الاسکا ایک زمینی پل کی شکل میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ یقینی بات ہے کہ زمینی پل کو عبور کرنا ممکن تھا، لیکن یہ آسان تھا ایسا قطعاً بھی نہیں ہے۔ یہ ان انتہائی کڑے اور سخت سفروں میں سے ایک تھا جو انسان آج تک طے کرتا آیا تھا۔ غالباً یہ سمندر پار کر کے آسٹریلیا پہنچنے سے بھی زیادہ کٹھن سفر تھا۔ اس زمینی پل کو عبور کرنے کے لیے آدمی کو سب سے پہلے تو قطب شمالی میں واقع سائبیریا کے شمالی حصے میں انتہائی سخت اور انتہائی یخ بستہ موسم سے نمٹنا پڑا ہوگا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سردیوں کے موسم میں سورج سرے سے نکلتا ہی نہیں ہے اور درجہ حرارت آج بھی -50 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ ماضی میں کوئی بھی انسانی نو ایسی نہیں تھی جو شمالی سائبیریا میں داخل ہونے کی جرات رکھ پائی ہو۔ یہاں تک کہ سخت سرد موسم میں خود کو ڈھالنے میں کامیاب رہنے والی انسانی نو نیانڈرتھل بھی خود کو جنوب کی جانب گرم علاقوں تک محدود رکھتے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افریقہ کے گرم علاقوں سے مانوس خرد مند آدمی آخر اس پل کو عبور کرنے میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ ہوا یوں کہ جب ذخیرہ اندوز اور شکاری آدمیوں کے خانہ بدوش گروہ ہجرت کر کے شمال کی جانب سرد علاقوں کی طرف بڑھے تو ماحول کی ضرورت کے عین مطابق اپنے طور اتوار اپنے لباس کو بھی ڈھالتے گئے۔ یہ کوئی جینیاتی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ اس معاملے میں تدبیر کا عمل دخل تھا۔ آدمی نے برفانی علاقوں کی نسبت سے چرمی موزے اور جوتے بنا لیے۔ جسم کو گرم رکھنے کے لیے جانوروں کے فر اور چمڑی کا استعمال کر کے موزوں لباس سوئی اور لہمیاتی دھاگے کی مدد سے جسم کے ساتھ چست اور تنی ہوئی صورت میں سینے کا گر سیکھ لیا۔ علاوہ ازیں جیسے جیسے آگے بڑھتے اس کے ساتھ برفانی علاقے کی نسبت سے نئے اوزار، ہتھیار، شکار کی بہتر سے بہتر ٹیکنیکس بھی ایجاد کرتا گیا۔ آدمی کو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب وہ میمت ہاتھیوں کا پیچھا کرتے ہوئے شمال کے دور دراز علاقوں میں بھی شکار کے قابل ہو گیا۔ جیسے جیسے ان کی ٹیکنیک اور جسم کو گرم رکھنے والے لباس کی صورت بہتر سے بہتر ہوتی گئی، یہ اس کے ساتھ ہی شمال کے منجمد علاقوں میں آگے ہی آگے دور دور تک مہم جوئی کے قابل ہوتے گئے۔ جو وہ شمال کی طرف بڑھتے گئے ان کا لباس، ان کا شکار کا لاہے عمل، اسٹریٹجی اور بقا کی صورتیں بھی بہتر سے بہتر ہوتی گئیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آدمی کو پڑی کیا تھی اپنی مرضی سے خود کو سائبیریا کی سرد جہنم میں جھونکنے کی؟ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ آدمی کے گروہوں کی وقتاً فوقتاً جنگ اور لڑائی کی وجہ سے آبادی کے دباؤ یا قدرتی آفات کے نتیجے میں بقا کی غرض سے بچ کر شمال کی جانب ہجرت کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا ہوگا۔ اس ضمن میں مثبت وجوہات بھی رہی ہوں گی، جیسے اس کو جانوروں سے حاصل ہونے والی خوراک کی بہتات شمال میں ہی مل سکتی تھی۔ قطب شمالی کے علاقوں میں بڑے بڑے دیوہیکل جانوروں کی آبادیاں کثرت سے تھیں۔ ان جانوروں میں سب سے عام میمت ہاتھی اور قطبی ہرن تھے۔ ہر میمت ہاتھی گوشت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا جسے منجمد کرنے کے بعد استعمال کر کے اسے سٹور بھی کیا جا سکتا تھا۔ میمت ہاتھیوں میں گوشت ہی نہیں بلکہ چربی کی بھی بہتات تھی، اور اس کی فر اور چمڑی تو قیمتی تھی ہی، اس سے بھی گراں اس کے قیمتی دانت ہوا کرتے تھے، جیسا کہ سائبیریا کے علاقے سونگیر میں بسنے والے قدیم آدمی کی باقیات سے پتہ چلتا ہے۔ میمت کے شکاری آدمیوں کی آبادی کے لیے شمال میں صرف بقا ہی نہیں بلکہ ترقی اور فروغ کا بھی خوب سامان تھا۔
جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آدمی کے گروہ مہمت ہاتھیوں، ممدندوں، گینڈوں اور قطبی ہرنوں کا پیچھا کرتے کرتے وسیع تر شمالی علاقوں میں پھیلتے چلے گئے۔ تقریباً 16,000 سال پہلے یہی مہم جوئی ان میں سے چند گروہوں کو شمال مشرقی سائبیریا سے الاسکا تک لے گئی۔ اب ظاہر ہے انہیں قطعی طور پر یہ علم نہیں تھا کہ وہ کھیل ہی کھیل میں مہم جوئی میں ایک نئی دنیا دریافت کر چکے ہیں۔ اس زمانے میں آدمیوں اور مہمت ہاتھیوں دونوں کے لیے ہی الاسکا شمالی سائبیریا کا توسیعی علاقہ تھا۔ پہلے پہل تو الاسکا سے باقی امریکہ کی جانب راستہ برفانی تودوں کی وجہ سے بند تھا۔ اس وقت آدمی کے صرف چند ہی گروہ ایسے رہے ہوں گے جو ان برفانی تودوں کو کسی نہ کسی طرح پار کر کے امریکہ میں جنوب کی جانب نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے۔ تاہم 14,000 سال پہلے یعنی 12,000 سال قبل مسیح میں گلوبل وارمنگ یا زمین کے درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے برفانی تودے پگھلنے لگے اور یوں امریکہ میں جنوب کی جانب نسبتاً آسان رستہ کھل گیا۔ پھر کیا تھا آدمیوں کے گروہ در گروہ جوک در جوک اس نئی راہداری کا استعمال کر کے جنوب کا رخ کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے بر اعظم پر انسان پھیل گئے۔ جیسے وہ پہلے قطب شمالی کے منجمد برفانی موسم کے لحاظ سے تدبیر اختیار کر کے شکار کی غرض سے ڈھل گئے تھے، اب انہیں امریکہ میں نت نئے کئی طرح کے حیرت انگیز موسم اور ماحولیاتی نظام مل گئے تھے۔ سائبیریائی آدمی کی اس نسل نے اب متحدہ امریکہ کے مشرقی جنگلوں، مسیسپی دریا کے میدانوں اور ڈیلٹا میکسیکو کے صحراؤں اور پسینے میں شرابور کر دینے والے وسطی امریکہ کے جنگلوں میں بسیرا کر دیا۔ کچھ ایسے بھی تھے جو امریکہ کے مزید جنوبی علاقوں جیسے ایمیزون کے دریائی پیندے میں بس گئے، کچھ کوہ انڈیز کے پہاڑوں اور ارجنٹینا کے گیاہ ہزاروں کے ہو کر رہ گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آدمی کی یہ ساری نو آبادیاں، یہ پھیلاؤ صرف اور صرف 1 یا 2,000 سال کے اندر ہو گیا۔ 10,000 سال قبل مسیح تک انسان امریکہ کے انتہائی جنوبی علاقوں میں بھی پہنچ کر آباد ہو چکا تھا۔ جنوبی امریکہ کے سب سے جنوبی سرے پر واقع فیوگو کے جزیرے پر بھی اس دور کے آدمی کے باقیات دریافت ہوئے ہیں۔ انسان کے شمالی اور جنوبی امریکہ بھر میں اس برق رفتار پھیلاؤ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدمی کیسا غیر معمولی ہنرمند اور غیر مسابقانہ انداز میں حالات کے ساتھ ڈھل جانے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ جانوروں میں ایسی کوئی دوسری نوع نہیں ہے جو اس قدر تیزی اور قابلیت کے ساتھ کئی مسکنوں اور ماحولیاتی نظاموں کے ساتھ اساسی انداز میں ڈھل جانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے اسے ایسا کرنے کے لیے اپنی فطرت کو بدلنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، یعنی جینیات ویسی کی ویسی ہی رہیں۔ آدمی نے امریکہ تو فتح کر لیا لیکن قدرت کے خون سے ہاتھ رنگ دیے۔ اس فتح کی بھینٹ چڑھنے والوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ 14,000 سال پہلے امریکہ میں پائے جانے والے جانوروں کی انواع آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ جب آدمی نے امریکہ سے الاسکا داخل ہو کر کینیڈا کے میدانوں اور مغربی متحدہ امریکہ کے علاقوں کا رخ کیا تو اس کا سامنا طرح طرح کے جانوروں سے ہوا۔ مہمت ہاتھی، ممدودے، ریچھ چتنے جوئندے، جنگلی گھوڑوں اور اونٹوں کے ریوڑ، بھاری بھرکم شیر اور درجنوں دوسری ایسی انواع جو آج سرے سے ناپید ہو چکی ہیں۔ ان میں شمشیر دان درندے بھی شامل تھے جو نہایت چست اور ڈراؤنے تھے۔ ان جانوروں میں سب سے زیادہ تعداد تنبل یعنی سلاتھ کی ہوا کرتی تھی۔ یہ تنبل اتنے دیو ہیکل ہوا کرتے تھے کہ ایک تنبل کا وزن 8 ٹن اور قد 6 میٹر تک ہوا کرتا تھا۔ جنوبی امریکہ تو وحشی جانوروں کا گھر تھا۔ ان میں بڑی جسامت والے ممالیہ، رینگنے والے خزندے اور پرندے شامل تھے۔ امریکہ کی خاصیت یہ تھی کہ یہ علاقہ لاکھوں سال تک گویا ارتقاء کی لیبارٹری رہا تھا۔ کرۂ ارض کے اس حصے میں ایسے جانور اور نباتات پائی جاتی تھی جو افریقہ اور ایشیا میں نہیں تھی، بلکہ یہ افریشیائی علاقوں کی نسبت کہیں گھنے اور کہیں متنوع تھے۔ لیکن امریکہ کا یہ حال تا دیر باقی نہ رہا۔
آدمی نے امریکہ میں وارد ہونے کے بعد صرف 2000 سال کے عرصے میں قدرت کی لاکھوں سال کی محنت لپیٹ دی۔ ان انواع و اقسام کے جانوروں اور نباتات کی تقریباً اقسام ختم ہو گئیں۔ حالیہ دور میں جدید پیمانے پر لگائے گئے اندازوں کے مطابق اس مختصر عرصے کے دوران شمالی امریکہ میں بڑی جسامت کے دیو ہیکل ممالیہ جانوروں کی کل 45 انواع میں سے 34 ختم ہو گئی۔ جنوبی امریکہ کی 60 اقسام میں سے 50 معدوم ہو گئی۔ شمشیر دان پرندے 3 کروڑ سال تک باقی رہنے کے بعد صرف چند برسوں میں ایسے غائب ہوئے کہ ان کا نام بھی باقی نہیں رہا، اور یہی حال تنبل کا ہوا۔ بھاری بھرکم شیر، امریکہ کے آبائی گھوڑے، اونٹ، خزندے اور میمت ہاتھی، یہ سارے کے سارے جانور آدمی کے ہاتھوں زیر ہو گئے۔ اس طرح چھوٹی جسامت کے ممالیہ جانور، خزندے، پرندے، یہاں تک کہ کیڑوں اور مکوڑوں کی بھی ہزاروں قسمیں مٹ گئیں۔ مثال کے طور پر جب میمت ہاتھی ختم ہوا تو اس کے جسم پر پلنے والے پسوں اور طفیلی کیڑوں کی ساری اقسام بھی مر کھپ گئیں۔ پچھلی کئی دہائیوں سے معدود حیوانات و نباتات اور راک سٹرکچرز پر تحقیق کرنے والے پیلیونٹولوجسٹ اور جانوروں کی باقیات کا مطالعہ کرنے والے زو آرکیولوجسٹ شمالی اور جنوبی امریکہ کے چپے چپے کو چھانتے پھر رہے تھے۔ وہ قدیم دور کے معدوم شدہ جانوروں کی فوسل شدہ ہڈیاں اور تنبل کے پتھر بنے فضلے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب بھی انہیں کچھ ایسا ملتا ہے تو وہ اس خزانے کو نہایت احتیاط کے ساتھ پیک کر کے لیبارٹریوں کو بھجوا دیتے ہیں، جہاں ہر ہڈی اور پتھر بنے فضلے کی باقیات کو نہایت باریک بینی سے مشاہدے میں لایا جاتا ہے، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کی تاریخ دریافت کی جاتی ہے۔ اس طرح کی مشاہداتی اور مطالعاتی تحقیق ہر روز چھپتی ہے اور ہر روز ایک ہی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ان واقعات کے تانے بانے عین اس وقت سے جا کر ملتے ہیں جب انسان نے امریکہ کے راستے الاسکا پر حملہ کیا تھا۔ آج تک دریافت ہونے والی تقریباً باقیات کی تاریخ 12,000 سے 9,000 سال قبل مسیح کے عرصے میں پائی گئی ہے۔ شمالی اور جنوبی امریکہ میں صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے ملنے والی باقیات کی تاریخ تقریباً 5,000 سال قبل مسیح میں پائی گئی ہے۔ غرب الہند کے جزائر بالخصوص کیوبا اور ہسپانولیا کے جزائر میں تحقیق دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اور نہایت دلچسپ حقائق کی حامل ہے۔ ان باقیات اور تاریخ کا عین وہی وقت ہے جب پہلی بار انسان نے 5,000 سال پہلے ان جزائر پر قدم رکھا اور یہاں بسیرا کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کئی محققین ایسے ہیں جو آدمی کو صرف بے قصور قرار دے کر بری قرار دے دیتے ہیں اور سارا الزام موسمی تبدیلیوں پر دھر دیتے ہیں، لیکن اس ضمن میں ان حقائق سے نظریں بھی چرا لیتے ہیں کہ غرب الہند میں ملنے والے ثبوت یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں اس زمانے میں 7,000 سال تک مسلسل موسموں میں کسی بھی قسم کے غیر معمولی تبدل نہیں دیکھے گئے۔ یہاں موسموں کا چکر یکساں رہا تھا جب زمین کے مغربی کرے میں گلوبل وارمنگ چل رہی تھی۔ چلو مان لیا کہ جانوروں اور نباتات کی اتنے بڑے پیمانے پر یکدم معدومیت میں موسمیاتی تبدیلیوں کا ہاتھ ہے، لیکن امریکی بر اعظموں سے ملنے والے پتھر ہو چکے حجری دور کے فضلے کی تاریخ کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ ہمیں یہ ماننا ہی پڑے گا کہ دراصل ہم ہی مجرم ہیں۔ اس سچ کے علاوہ کوئی دوسری حقیقت نہیں ہے۔ بھلے موسمیاتی تبدیلیاں بہت ہی بڑھ کر رہی ہوں، لیکن اس معدومیت میں آدمی کا کردار کاری اور فیصلہ کن تھا۔ کشتی نوح۔ اگر ہم آسٹریلیا اور امریکہ میں ہونے والی معدومیت کو جمع کر لیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے پیمانے پر افریقہ اور ایشیا میں جو معدومیت کی کہانی ہوئی اس کو بھی شامل کر لیں، بشمول باقی انسانی انواع اور کیوبا وغیرہ میں جانوروں اور نباتات کے خاتمے کے، تو ناقابل تردید نتیجہ ایک نکلتا ہے، وہ یہ کہ آدمی کی اولین نوآبادیاتی مہم جوئی جانوروں اور پودوں کی تاریخ کی سب سے بڑی اور تباہ کن ماحولیاتی تبدیلی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی جانوروں کی جو انواع تھیں وہ تھی دیو ہیکل اور بھاری بھرکم انواع۔
وہ قدیم دور جب شعور اور آگہی نے پہلا قدم اٹھایا، اس وقت کرۂ ارض پر خشکی پر دیو ہیکل اور بھاری بھرکم 50 کلو گرام سے زائد وزن کے حامل ممالیہ جانوروں کی تعداد تقریباً 200 طبقات تھی، جس میں بے شمار انواع اور کئی اقسام تھیں۔ زرعی انقلاب برپا ہونے تک ان میں صرف 100 طبقات باقی تھے اور آدھی سے زیادہ انواع معدوم ہو چکی تھی۔ خردمند آدمی نے کرۂ ارض کے دیو ہیکل جانوروں کی تقریباً آدھی آبادی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ یہ وہ دور ہے جبکہ ابھی ہم نے پہیہ بھی ایجاد نہیں کیا تھا، حالانکہ ابھی تو وہ دور بھی آنا باقی تھا کہ جب لکھنے کی صلاحیت اور لوہے سے بنے ہوئے اوزار ایجاد ہونا تھے۔ پتھر کے زمانے کے آدمی نے جانوروں کی شکل میں قدرت کے آدھے کرشمات کو معدوم کر کے خود پتھر ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ ماحولیاتی تباہی زرعی انقلاب برپا ہونے کے بعد چھوٹے پیمانے پر بے شمار بار دہرائی گئی، ایک کے بعد ایک۔ ہر جزیرے کا تاریخی ریکارڈ یہی افسوسناک کہانی سناتا ہے۔ ایسے ہر المیہ کا آغاز ایک ایسے سین سے ہوتا ہے جہاں جانوروں اور نباتات کی انواع و اقسام سے بھری آبادیاں ہیں۔ ان آبادیوں میں بڑے بھاری بھرکم جانور، ہزاروں سال پرانی نباتات کی اقسام اور کیا کچھ نہیں ہے۔ اس سین میں آدمی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن پھر کٹ ٹو دوسرا سین۔ دوسرے سین میں آدمی کی آمد ہوتی ہے۔ ہمیں اس آدمی کی موجودگی کا پتہ کسی انسانی ہڈی، کسی نیزے اور بعض اوقات بچ رہی کسی سیرامک شے سے پتہ چلتا ہے۔ تیسرے سین میں آدمی جوک در جوک گروہوں کی شکل میں سٹیج کو بھر دیتا ہے اور پہلے سین کے سارے کردار ایک کے بعد دوسرا، سب سے پہلے بڑے اور پھر چھوٹے چھوٹے سارے جانور اور نباتات غائب ہو جاتے ہیں۔ مڈغاسکر ایک بڑا جزیرہ ہے۔ یہ افریقی بر اعظم کے مشرق میں 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جزیرہ اوپر بیان کردہ المیے کی بہترین مثال ہے جو لاکھوں سال تک علیحدگی میں اور باقی دنیا سے کٹ کے رہا۔ اسی وجہ سے اس جزیرے پر جانوروں اور نباتات کی یکتا و بے مثل اقسام پروان چڑھی۔ ان میں سب سے ممتاز فیل مرغ تھے۔ فیل مرغ ایسا پرندہ ہے جو اڑنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کا قد 3 میٹر یعنی تقریباً 10 فٹ اور وزن آدھا ٹن ہوا کرتا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ تھا۔ اسی طرح مڈغاسکر میں لمبی تھوتنی والا ایک بندر نما ممالیہ جانور بھی پایا جاتا تھا جسے قدیمی لیمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کرۂ ارض کا سب سے بڑا اور دیو ہیکل قدیم جانور تھا۔ فیل مرغ، قدیم لیمور اور مڈغاسکر کے تقریباً سبھی بڑے بڑے جانور آج سے تقریباً 1500 برس پہلے اچانک غائب ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان نے اس جزیرے پر قدم رکھا تھا۔ بحر الکاہل میں معدومیت کی یہ لہر پہلی بار 1500 برس قبل مسیح میں شروع ہوئی تھی۔ پولینیشیائی دہقان ہجرت کر کے جزائر سلیمان، فیجی اور نیو کیلیڈونیا میں آ کر آباد ہوئے۔ ان دہقانوں نے یہاں پرندوں، کیڑوں، گھونگھوں اور دوسرے مقامی جانوروں کی سینکڑوں انواع کو تاخت و تاراج کر کے چھوڑ دیا۔ یہاں سے شروع ہونے والی معدومیت کی یہ لہر مشرق، جنوب اور شمال کی جانب پھیل کر بحر الکاہل کے وسط تک پہنچ گئی۔ یہ لہر کچھ ایسی چلی کہ سامووا اور ٹانگا میں 1200 قبل مسیح، مارکس جزائر میں پہلی عیسوی، ایسٹر جزائر، کک جزائر اور ہوائی میں 500 عیسوی اور نیوزی لینڈ میں صرف 1200 عیسوی تک جانوروں اور نباتات کی سینکڑوں انواع تباہ کر دی گئی۔ اس طرح کی ماحولیاتی تباہی بحر اوقیانوس میں بحر ہند، قطب شمالی کے بحر منجمد اور بحیرہ روم میں واقع ہزاروں جزائر میں سے تقریباً ہر جزیرے پر وقوع پذیر ہوئی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو چھوٹے سے چھوٹے جزیرے پر بھی ان کیڑے مکوڑوں اور پرندوں اور گھونگھوں کی باقیات ملی ہیں جو لاتعداد نسلوں تک پھلتے پھولتے رہے، لیکن جیسے ہی دہقانوں نے یہاں قدم رکھا
یہ فٹ سے غائب ہو گئے۔ بعض ایسی بے حد دور دراز جگہوں پر واقع جزائر بھی ہیں جو تاریخ میں آدمی کی پہنچ سے دور رہے، اور یوں وہاں جانوروں اور نباتات کی بے نظیر انواع بچ رہنے میں کامیاب رہیں۔ ایسی ہی ایک بے حد مشہور مثال ایکواڈور کے علاقے میں واقع گالاپاگوس کے جزائر کی ہے۔ یہ جزائر 19ویں صدی عیسوی تک انسانی پہنچ سے دور تھے، جس کے نتیجے میں یہاں جانور بہتات سے ہیں۔ یہاں آج بھی بڑے بڑے بھاری بھرکم کچھوے پائے جاتے ہیں جو قدیم ڈیپلوٹوڈن کی طرح انسانوں سے بالکل خوف نہیں کھاتے۔ معدومیت کی پہلی لہر جس کے ہمراہ ذخیرہ اندوز اور شکار پر گزر بسر کرنے والے آدمی کا پھیلاؤ ہوا، اس کے بعد معدومیت کی دوسری لہر چلی۔ اس دوسری لہر کے ہمراہ دہقانوں کا پھیلاؤ ہوا، اور یہ ہمیں معدومیت کی تیسری لہر کا تناظر پیش کرتی ہے جو آج کے صنعتی دور کی دین ہے۔ ماحولیاتی تحفظ پر کام کرنے والے ان بے وقوفوں پر ہرگز یقین نہ کریں جو کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے اجداد قدرت کے ساتھ ہم آہنگی اور مطابقت بنا کر بسر رکھتے تھے۔ صنعتی انقلاب سے کہیں پہلے آدمی کا تمام انواع میں ریکارڈ ہے کہ اس نے کرۂ ارض پر جانوروں اور نباتات کی تقریباً اقسام کو معدومیت کے فنا میں دھکیلا ہے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ہم حیاتیاتی ریکارڈ اور دنیا کی تاریخ میں سب سے زہریلی اور سب سے تباہ کن نو ثابت ہوئے ہیں۔ یہ ایک دفعہ نہیں، بار بار رونما ہونے والا واقعہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگ معدومیت کی پہلی اور دوسری لہر کی نوعیت اور شدت سے آگاہ ہوتے تو وہ آج جاری معدومیت کی تیسری لہر بارے غیر جذباتی انداز اختیار نہ کرتے، بلکہ یہ کہیے کہ اگر ہم جان لیں کہ تاریخ میں انسان نے جتنی انواع کو خاتمے کی پاتال میں دھکیلا ہے تو بلا شبہ ہم ان انواع کو بچانے کی سرتوڑ کوشش کریں گے جو ہمارے قہر سے اب تک بچی ہوئی ہے۔ اس ادراک کا سمندر میں بسنے والی بڑی دیو ہیکل مچھلیوں اور ممالیہ جانوروں کی بقا سے گہرا تعلق ہے۔ خشکی پر بسنے والے بھاری بھرکم جانوروں کی نسبت سمندری مخلوق شعور و انقلاب کی آگہی سے زیادہ متاثر نہیں ہوئی تھی، لیکن آج صنعتی آلودگی اور انسان کے ہاتھوں سمندری وسائل کے بے پناہ استعمال کے نتیجے میں یہ بھی فنا کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اگر معاملات اسی رفتار سے چلتے رہے تو عین ممکن ہے کہ ویل مچھلیاں، شارک مچھلیاں، ٹوٹا مچھلیاں اور ڈالفن بھی جلد ہی ڈیپروٹوڈوں، تنبلوں اور میمت ہاتھیوں کی طرح مٹ کر ناپید ہو جائیں گی۔ انسانی ترقی کے اس تباہ کن سیلاب میں ایسا دن بھی آنے کا قوی امکان ہے کہ آخر میں سوائے آدمی کے دوسرا کوئی بھاری بھرکم جانور نہیں بچے گا۔ حصہ دوم، زرعی انقلاب، تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ۔ 25 لاکھ سال تک انسان نے پودوں کے پھل اور اناج کو جمع کر کے اور جانوروں کا شکار کر کے پیٹ کی آگ بجھائی تھی۔ خوراک کے یہ تمام ذریعے جنہوں نے انسانوں کو اتنے طویل عرصے تک پالا تھا، وہ انسان کی مداخلت اور محنت کے بغیر ہی قدرتی ماحول میں پیدا ہوئے تھے۔ ہومو سیپینز کے علاوہ باقی انسانی انواع جیسے ہومو ایریکٹس اور نیانڈرتھلز وغیرہ جنگلی انجیر جمع کیا کرتے تھے اور بکریوں کا شکار کر کے کھاتے رہے تھے، لیکن انہوں نے کبھی یہ جاننے کا تکلف نہیں کیا تھا کہ انجیر کا درخت اگے گا کیسے، یا بکریوں کو ریوڑ بنا کر پال کر انہیں چرا کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ ایک مخصوص نسل کا بکرا کسی دوسری نسل کی فلاں بکری کے ساتھ جمع کر کے بالکل ہی نئی نسل پیدا کرے گا۔ خرد مند آدمی مشرقی افریقہ سے نکل کر مشرق وسطیٰ، وہاں سے یورپ اور باقی ایشیا اور بالآخر آسٹریلیا اور امریکہ بھی جا پہنچا، لیکن اس سارے عرصے کے دوران وہ بھی انسان کی باقی انواع کی طرح جنگلی نباتات اور جانوروں کا شکار کر کے ہی گزارا کرتا رہا۔ ایسا ہونے کی ایک وجہ تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ آدمی کو اپنے رہن سہن اور پیٹ بھرنے کے لیے وافر خوراک مل جایا کرتی تھی،
اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سماج، عقائد اور سیاسی حرکیات بھی موجود تھی۔ اس عرصے کے دوران زندگی میں کسی اور شے کی ضرورت سرے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن 10,000 سال پہلے یہ سب کچھ بدل گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آدمی کی ساری توجہ، وقت اور توانائی چند جانوروں اور گنی چنی نباتات پر مرکوز ہو گئی۔ وہ خوراک کے لیے ہی چند اقسام پر تکیہ کرنے لگا۔ اب رفتہ رفتہ آدمی کا یہ حال ہوا کہ وہ صبح تڑکے سے لے کر شام گئے تک بیج بوئے، وتر لگائے، زمین سے غیر ضروری جڑی بوٹیاں نکالنے اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں کو چراگاہوں میں ہانکنے میں مصروف رہنے لگا۔ ہم آدمیوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ساری مشقت ان کے لیے زیادہ سے زیادہ پھل، غلہ اور گوشت پیدا کرنے میں مدد دے گی۔ یہ انسانی طرز زندگی میں غیر معمولی انقلاب تھا، ایک بڑی تبدیلی۔ یہ انسانی رہن سہن میں انقلاب تھا، اور اس انقلاب کو کہا جاتا ہے زرعی انقلاب۔ انسان کا زراعت کی جانب یہ سفر تقریباً 8500 قبل مسیح سے 9500 قبل مسیح کے درمیان جنوب مشرقی ترکی کے ایک پہاڑی سلسلے، مغربی ایران اور مشرقی بحیرہ روم میں شروع ہوا۔ گندم اگانے اور بکریاں پالنے کا رواج تقریباً 9000 قبل مسیح میں شروع ہوا۔ مٹر اور دالیں 800 قبل مسیح اور زیتون کے باغ 5000 قبل مسیح میں پہلی بار اگائے گئے۔ گھوڑے کو 4000 سال قبل مسیح سدھایا گیا اور انگوروں کی بیل 3500 قبل مسیح میں فصل کے طور پر پیدا کی گئی۔ بعض جانور اور نباتات جیسے اونٹ اور کاجو وغیرہ تو بہت بعد میں زراعت کا حصہ بنے، لیکن 3500 قبل مسیح تک جانوروں کو سدھانے اور نباتات کو فصل بنا کر اگانے کی جو مین لہر تھی، جو بڑی لہر تھی، وہ تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ آج بھی ہمارے پاس اگرچہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر میں انسانوں کا پیٹ بھرنے کے لیے خوراک صرف چند گنی چنی پودوں کی ان فصلوں سے حاصل ہوتی ہے جنہیں ہمارے اجداد نے 9500 قبل مسیح اور 3500 قبل مسیح کے دوران اگانا شروع کیا تھا۔ ان فصلوں میں گندم، چاول، مکئی، آلو، باجرہ اور جو شامل ہیں۔ پچھلے 2000 سال کے عرصے میں جانوروں کی کوئی نئی یا قابل ذکر قسم نہیں سدھائی گئی۔ اگرچہ ہمارے دماغ اور فطرت قدیم ذخیرہ اندوز اور شکاری آدمیوں جیسی ہے، لیکن ہمارے کھانے پینے کا سلیقہ اور طرز قدیم دہقانوں جیسا ہے۔ ایک زمانے تک محققین کا یہ خیال رہا ہے کہ زراعت کے تصور نے مشرق وسطیٰ کے کسی ایک حصے میں جنم لیا تھا اور پھر وہ یہیں سے دنیا کے چاروں کونے میں پھیل گیا۔ لیکن جدید تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ دراصل زراعت صرف مشرق وسطیٰ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے کونوں میں بھی اپنے بل بوتے پر اجاگر ہوئی۔ مشرق وسطیٰ میں تو صرف اس کی ابتدا ہوئی تھی، یا ہمیں اس کے آثار وہیں سے ملے ہیں۔ یہ صرف مشرق وسطیٰ کے دہقانوں کا کمال نہیں تھا کہ انہوں نے باقی دنیا میں یہ انقلاب پھیلایا، بلکہ دنیا کے باقی حصوں میں اپنے تئیں اپنی سمجھ، اپنی رفتار کے مطابق بھی کھیتی باڑی، زراعت شروع ہو چکی تھی۔ مثال کے طور پر وسطی امریکہ کے لوگوں نے مکئی اور پھل خود ہی اگائے، اور اس وقت انہیں مشرق وسطیٰ میں گندم اور مٹر کی کاشت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ گندم اور مٹر نامی فصلوں کے بارے میں سرے سے جانتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح جنوبی امریکہ کے باشندوں نے آلو اور علامہ کا پھل کاشت کرنے کا گر سیکھا۔ انہیں میکسیکو اور بحیرہ روم کے آس پاس کے علاقوں میں جاری زرعی پیداوار کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ چین میں چاول اور باجرے کی کاشت کے ساتھ سور کو پالتو بنایا گیا۔ شمالی امریکہ میں پہلے باغبان پیدا ہوئے جنہوں نے کدو کاشت کرنا سیکھا، کیونکہ وہ جنگلی تومبی اور گھیا کدو کی گھٹتی ہوئی دستیابی سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ نیو گنی میں گنے اور کیلے کی پیداوار پر دسترس حاصل کی گئی، جبکہ افریقی دہقانوں نے افریقی باجرے، افریقی چاول، سرسوں اور گیہوں کے دانے سے ضرورت اور ذائقے کے عین مطابق رغبت پیدا کر لی۔ ان ابتدائی مرحلوں سے گزرنے کے بعد زراعت دنیا بھر کے ہر مقام تک پھیل گئی۔ پہلی صدی عیسوی تک دنیا بھر کی تقریباً تمام انسانی آبادیاں زراعت سے منسلک ہو چکی تھی۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر زرعی انقلاب مشرق وسطی چین اور وسطی امریکہ میں ہی کیوں برپا ہوا، جبکہ آسٹریلیا، الاسکا اور جنوبی افریقہ میں یہ بہت بعد کا قصہ ہے؟ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے۔ ان علاقوں میں پائے جانے والے جانوروں کو سدھانا اور نباتات کو فصلوں کی شکل میں اگانا تقریباً ناممکن تھا۔ علاوہ ازیں آدمی کے پاس ابھی تک یہاں یہ آپشن موجود تھا کہ ان علاقوں میں لذیذ کھمبیاں کھود کر نکال لیتا اور بھرپور فر اور گوشت کے حامل میمت ہاتھیوں کا وافر شکار یہاں موجود تھا، لیکن ان دیو ہیکل انواع کو پالتو بنانا ناممکن تھا۔ کھمبیوں کے چھتے انتہائی دغاباز اور دیو ہیکل جانور حد سے زیادہ وحشی تھے۔ نباتات اور جانوروں کی یہ ہزاروں اقسام جن کا ہمارے اجداد شکار کرتے اور جمع کرتے چلے آئے تھے، ان میں سے صرف چند ہی ایسی انواع تھیں جن کی کھیتی باڑی کی جا سکتی تھی یا جن جانوروں کو ریوڑوں کی شکل میں پالا جا سکتا تھا۔ یہ مخصوص انواع مخصوص علاقوں میں پائی جاتی تھی، اور یہ وہی مخصوص علاقے تھے جہاں زرعی انقلاب برپا ہونا شروع ہوا۔ ایک وقت ایسا تھا جب محققین کا خیال تھا کہ غالباً زرعی انقلاب انسانیت کی ترقی میں خاصی بڑی جست تھی۔ وہ ترقی کی ایسی داستان سناتے ہیں جس کے تحت انسانی دماغ نے کام دکھایا اور یوں زراعت وجود میں آئی۔ ارتقاء کے ڈھنڈورے پیٹے جاتے ہیں کہ اس کی بدولت آدمی کی عقل بڑھتی چلی گئی۔ آخر کار آدمی اتنا ذہین ہو گیا کہ وہ فطرت کے راز جاننے لگا، اور اس نے بھیڑ بکریوں کو سدھا لیا اور پالتو بنایا اور گندم کی کاشت کے قابل ہو گیا۔ جو ہی ایسا ہوا، آدمی نے ہنسی خوشی شکار کا خطرناک اور جڑی بوٹیاں وغیرہ کھوجنے کا محنت طلب کام ترک کر دیا۔ اس نے حتمی طور پر اور مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے دہقانی کو پیشہ چن لیا، خوشحال اور آسودہ زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بیانیے اور واہمیں ایک سراب کے سوا کچھ نہیں ہے، بلکہ کہیے یہ بس فضول گوئی ہے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ آدمی کی ذہانت میں کوئی اضافہ ہوا ہے۔ زمین کھود کر خوراک جمع کرنے والا ذخیرہ اندوز آدمی زرعی انقلاب برپا ہونے سے بہت پہلے ہی فطرت کے رازوں سے اچھی طرح آشنا ہو چکا تھا۔ ذخیرہ اندوز آدمی کی بقا ہی اس امر میں پوشیدہ تھی کہ وہ شکار کے قابل جانوروں اور طرح طرح کی نباتات کے بارے علم حاصل کر کے رکھے، بجائے یہ کہ زرعی انقلاب کی بدولت جس آسودہ زندگی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، اس نے تو دہقانوں کا وہ حال کر کے چھوڑ دیا ہے کہ ذخیرہ اندوز اور شکاری آدمی کی زندگی اس سے کہیں آسان اور اطمینان بخش معلوم ہوتی ہے۔ ذخیرہ اندوز اور شکاری اپنا زیادہ تر وقت متحرک رہ کر طرح طرح کی سرگرمیوں میں مشغول رہ کر گزارتے تھے۔ انہیں بھوک اور فاقہ کشی کے ساتھ بیماریوں کے خطرات بھی کم درپیش تھے۔ یہ درست ہے کہ زرعی انقلاب کے نتیجے میں انسان کے لیے خوراک کی بڑی مقدار کا بندوبست ہو گیا، لیکن اضافی خوراک کے ذخیرے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان کو بہتر، متوازن اور پرتکلف خوراک میسر آ گئی ہے، بلکہ یہ خوراک کے ان وسیع ذخائر کی کرامت ہے کہ آدمی کی آبادیوں پر جو بندھا ہوا پل تھا، جو بند تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ خوراک کی انہی بیش بہا وسائل کی دستیابی کے سبب سب انسانوں میں اشرافیہ کے طبقے نے جنم لیا۔ اشرافیہ ایک ایسی بلا تھی جس کی عادات بگڑی ہوئی تھی اور حرص کسی طور پر ان کی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ایک اوسط دہقان کو کسی اوسط ذخیرہ اندوز یا شکاری کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ کر محنت کرنا پڑتی تھی، اور اس مشقت کے نتیجے میں ملنے والی خوراک بھی متوازن نہیں ہوتی تھی۔ زرعی انقلاب تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فراڈ تھا۔ اس فراڈ کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار بادشاہ، تاجر اور نہ ہی پادری تھے۔ اس فراڈ کے اصل ذمہ دار تو پودوں اور نباتات کی چند قسمیں ہیں، جیسے گندم، چاول اور آلو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان نباتاتی انواع و اقسام کو ہم نے پالتو بنا کر زیر کاشت لایا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان نباتات نے آدمی کو پالتو بنا کر سدھایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے زرعی انقلاب کو آدمی کی نظر سے نہیں بلکہ گندم یا گیہوں کے دانے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ 10,000 سال پہلے گندم ایک جنگلی گھاس کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔
बल्कि कई जंगली घास फूस की लातादाद अक़साम में से एक मामूली किस्म ये भी थी। ये मशरिकी वस्ता के एक मखसूस इलाके में पाई जाती थी। अचानक चंद हजार सालों में ये मामूली घास, इसका दाना दुनिया के कोने कोने में पाया जाने लगा। इर्तिका के बुनियादी असूल क्या हैं? इर्तिका के बुनियादी असूल यानी बका और अफजाइश के तहत तो गंदम इस कुर्रे अर्ज़ की तारीख में सबसे ज़्यादा कामयाब स्पीशी पौधा साबित हुई है। शुमाली अमेरिका के उन मैदानों में जहां 10,000 साल पहले गंदम का एक खोशा तक नहीं उगता था, आज हजारों मील गाड़ी दौड़ती रहे तो दोनों तरफ में ताहद निगाह गंदम के सिवा कोई दूसरा पौधा देखने को भी नहीं मिलता। दुनिया भर में गंदम इस कुर्रा अर्ज़ पर तकरीबन 22,25,000 किलोमीटर पर फैली हुई है। ये बरतानिया के कुल रकबे से तकरीबन 10 गुना और पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 3 गुना बड़ा इलाका बनता है। आखिर ये हकीर और अदना सी घास इतनी अहम कैसे हो गई कि आज ये हर जगह पाई जाती है? गंदम की झाड़ी ने इस हवाले से कमाल ही कर दिया। उसने आदमी को हुनरमंदी से काबू किया और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये चालाक आदमी जो 10,000 साल पहले तक निहायत आराम और सुकून से शिकार खेल कर और तरह तरह की खुराकें जमा करके कदरे इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजारता चला आ रहा था, गंदम ने इसके इस दौर का खात्मा कर दिया। अब ये गंदम की काश्त में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त और तवानाई खर्च करना शुरू हो गया। 2000 साल तक दुनिया भर में इंसान के रोज़मर्रा मामलात सिर्फ ये रह गए थे कि सुबह आँख खुलने से रात सोने तक गंदम की फसल की ही रखवाली और देखभाल पर मुतय्यन रहता था। और ये भी याद रहे कि ये कोई आसान काम ना था। गंदम के तकाजे बहुत ज़्यादा और नखरे बहुत सारे थे। एक तो इस नाजुक अंदाम पौधे को पथरीली ज़मीन सख्त नापसंद थी, चुनाचे आदमियों ने मैदानों में से पत्थर और कंकर साफ करने की मुशक्कत की। गंदम को किसी दूसरी घास के साथ, दूसरी जड़ी बूटियों और नबातात के साथ जगह, पानी और ज़मीन से मिलने वाली ग़िज़ाइयत शेयर करने से भी चिढ़ थी। चुनाचे आदमियों, मर्दों औरतों ने मिलजुल कर सुबह से शाम तक अपनी ज़िंदगी का हर तपता हुआ दिन इन गैर ज़रूरी जड़ी बूटियों को खोदने में झोंक दिया। उधर गंदम बीमार पड़ती और यहाँ आदमी को गश आने लगते। वो अपनी मेहनत चुगनी कर देता और कीड़ों मकोड़ों फफूंदी को उससे दूर रखने की पूरी कोशिश करता। गंदम चूंकि बजाते खुद तो लाचार थी, इसलिए कई दूसरी नामियात जैसे खरगोश से लेकर टड्डी तक उसको खाते रहते थे। आदमी ने दिन और रात एक करके गंदम की हिफाजत के लिए पहरा भी देना शुरू कर दिया। गंदम को प्यास लगती तो आदमी चश्मों और नदियों दरियाओं से पानी बांध कर और पीठ पर लाद कर लाता और इसे पिलाता। गंदम की भूख आदमी से बर्दाश्त न होती तो वो यहाँ तक आ गया कि दूर दूर से जानवरों का गोबर और फुजला जमा करके लाता और उस जमीन में डालता जहाँ गंदम उगाई जानी थी। आदमी का जिस्म इस तरह के कामों के लिए बना ही नहीं था। गर्दन और पीठ के जोड़ों को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ी। कदीम ज़माने के दरियाफ्त शुदा ढांचों के मुशाहिदे से पता चलता है कि ज़राअत से मुंसलिक होने के नतीजे में जिस्मानी बीमारियों में कई ज़्यादा शिद्दत आई। इन तरह तरह के अमराज में हड्डियों का सिरकना, जोड़ों का दर्द और हिरनियाँ आम हो गए। इलावा अजीज नित नए और मुशक्क़त से भरपूर रोज़मर्रा मामूलात पर मबनी कामों का तकाजा था कि आदमी गंदम के खेतों और खलियानों के करीब ही मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करता। इसका नतीजा ये निकला कि आदमी का तर्ज ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गया। हमने गंदम को पालतू नहीं बनाया, बल्कि उसने हमें सिधा कर पालतू बनाया था। ये जो लफ्ज़ है पालतू और घरेलू, जिसे अंग्रेज़ी में डोमेस्टिकेशन कहते हैं, ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ डोमस से निकला है, जिसका मतलब है घर। आप खुद देख लें, आज घरों में कौन बसर करता है? ये गंदम तो नहीं है। गंदम तो आज भी बाहर खेतों, खलियानों और मैदानों में उगती है।
آدمی گھر کا ہو کر رہ گیا ہے۔ گندم نے آخر ایسی کیا سازش کی کہ آدمی ہنسی خوشی آزاد منش زندگی کو چھوڑ کر، بلکہ نسبتاً بہتر زندگی کو چھوڑ کر اس مصیبت اور خطا حالی میں پڑا؟ گندم نے آدمی کو اس کے بدلے میں ایسا کیا دیا کہ یہ معصوم خود بخود اس کی قید پر تیار ہو گیا؟ یہ تو طے ہے کہ گندم نے ہرگز بھی ہمیں بہتر غذا فراہم نہیں کی۔ یاد رکھیے، آدمی ہمہ خور جانور ہے، یعنی یہ ہر قسم کی غذا کھا اور اسے ہضم کر سکتا ہے۔ خوراک کی طرح طرح کی اقسام پر گزارا کرتا رہا تھا۔ زرعی انقلاب سے پہلے تو غلہ جیسے گندم وغیرہ انسانی خوراک کا بس ایک معمولی سا حصہ ہوتے تھے۔ اناج اور غلے میں معدنیات اور حیاتین یا ویٹامن کی شدید کمی ہوتی ہے، یہ ہضم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور دانتوں اور جبڑوں وغیرہ کے لیے بھی تو یہ زہر ہے۔ گندم نے انسان کو معاشی تحفظ بھی نہیں دیا۔ کسان کی زندگی کسی ذخیرہ اندوز یا شکاری کے مقابلے میں کئی درجے کم تر اور معاشی لحاظ سے غیر محفوظ تھی۔ ذخیرہ اندوز تو نباتات کی کئی اقسام اور انواع پر گزارا کرتا تھا، اور موسم کی بدحالی کے سال ان کی خوراک کی ضروریات پر کسی بھی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ اگر کوئی ایسا سال آ جاتا کہ جب کسی ایک قسم کی خوراک ناپید ہو جاتی تو نہایت آرام سے انسان درجنوں دوسری خوراکوں پر گزارا کر سکتا تھا، طرح طرح کے جانوروں کا شکار کر سکتا تھا۔ کسانی دہقانی معاشروں میں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک خوراک اور توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سارا دار و مدار ایک یا ایک سے زیادہ فصلوں پر رہا کرتا تھا۔ بعض علاقوں میں تو ایک ہی فصل جیسے گندم، چاول یا آلو دستیاب ہوتا تھا۔ اگر بارشیں نہ ہوتی یا ٹڈی دل حملہ کر دیتے یا کوئی پھپھوندی فصل کو آن گھیرتی تو کسانوں کی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں قحط سالی کی وجہ سے اموات ہو جاتی تھی۔ گندم نے انسان کو انسانی تشدد کے حوالے سے بھی کوئی سیفٹی، کوئی سیکیورٹی، کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا۔ اولین دور کے دہقان اگر زیادہ نہ صحیح لیکن کم از کم اتنے ہی تشدد پسند ضرور تھے جتنے ان کے آبا ذخیرہ اندوز اور شکاری ہوا کرتے تھے۔ اب دہقانوں کے پاس جائیدادیں اور ہاتھ میں دھن کا بھی دخل آ گیا تھا، اور انہیں فصل کاشت کرنے کے لیے زمین درکار تھی۔ چراگاہوں اور جنگلوں کو زرعی املاک اور کھیتوں میں ڈھالنے کی روش میں وہی فرق ہے جو بقا سے بھرپور زندگی اور فاقہ کشی میں ہوتا ہے۔ اب آدمی کے لیے سمجھوتے اور مصالحت کی گنجائش بہت کم رہ گئی تھی۔ اگر کسی ذخیرہ اندوز یا شکاری قبیلے کا سامنا کسی زور آور قبیلے سے ہو جاتا تو وہ نہایت آسانی سے اپنا بوریا بستر لپیٹتے اور ہجرت کر جاتے تھے۔ یہ مشکل اور قدرے خطرناک کام تھا، لیکن ناممکن نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی ہٹ دھرم دشمن کسی دیہات کو دھمکانے پہنچ آتا تو اب زرعی انقلاب کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تصفیہ اور پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہوتا کہ کھیت کھلیانوں، گھروں اور اناج سے بھری کوٹھیوں سے ہاتھ دھونا پڑنا ہے۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں جلا وطن پناہ گزینوں اور مہاجرین فاقوں کا شکار ہو کر نیست و نابود ہوئے۔ دہقانوں کے لیے اسی واسطے ضروری ہو گیا کہ وہ بجائے پیچھے ہٹنے کے اٹھ کھڑے ہوں اور لڑ بھر کر مر جائیں، لیکن اپنی جگہ، جائیداد اور آبائی وطن اور دیس کو کبھی نہ چھوڑیں، اس کے دفاع سے ہرگز غافل نہ ہوں۔ آبائی علاقے، وطن اور دیس کے تصور نے یہیں سے جنم لیا تھا۔ بشریات اور آثار قدیمہ کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زرعی معاشرے جہاں گاؤں اور قبیلے سے بڑا کوئی سیاسی ڈھانچہ موجود نہیں ہوتا تھا، وہاں تشدد اور جھگڑوں سے ہلاکتوں کی شرح اوسطاً 15% کے لگ بھگ رہتی تھی۔ ان ہلاکتوں میں 25% سے زیادہ مردوں کی اموات ہوتی تھی۔ آج کے جدید دور میں نیو گنی میں پائے جانے والے ایک زرعی معاش پر منحصر دانی قبائل میں تشدد اور تنازعات کی وجہ سے 30% مرد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایک دوسرے قبیلے انگا میں 35% مردوں کی ہلاکت دیکھی گئی ہے۔ ایکواڈور میں واورانی قبیلے کی آپسی جھڑپوں میں 50% مرد پرتشدد ہلاکت کا شکار ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زرعی معاشروں میں انسانی تشدد کو بڑے سیاسی ڈھانچوں کی مدد سے قابو میں لایا گیا۔ یہ سیاسی ڈھانچے شہر، بادشاہتیں اور ریاستیں کہلائے۔
لیکن اتنے بڑے اور مؤثر سیاسی ڈھانچوں کو تشکیل پانے میں انسان کو سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال لگ گئے۔ دیہات میں سکونت اختیار کر کے دہقان یقیناً جنگلی درندوں، بارشوں، سرد موسم سے بچنے کے فوری فائدے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ایک اوسط آدمی کے لیے انفرادی سطح پر فوائد کی نسبت نقصان زیادہ تھا۔ یہ ایسی حقیقت ہے جو آج کے آسودہ حال معاشروں میں آباد لوگوں کے لیے سمجھنا کافی مشکل ہے۔ آج ہم آسودگی اور تحفظ کے ساتھ رہنے لگے ہیں، اور چونکہ اس آسودگی اور تحفظ کی بنیاد زرعی انقلاب ہی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زرعی انقلاب تاریخ انسانی میں ایک عمدہ ترقی اور تہذیبی لحاظ سے کوئی بہت بڑا سدھار تھا۔ ویسے بھی ہزاروں سال کی تاریخ کو صرف آج کے تناظر میں تولنا مناسب بھی نہیں ہے۔ اس ضمن میں نمونے کے طور پر اس 3 سالہ لڑکی کا نقطۂ نظر زیادہ مؤثر ہوگا جو پہلی صدی عیسوی میں چین کے کسی دیہات میں غذائی قلت کا شکار ہو کر اس لیے موت کے منہ میں چلی گئی تھی کیونکہ اس برس اس کے باپ کی اگائی فصل ناکام ہوئی تھی اور کافی غلہ حاصل نہیں ہو پایا تھا۔ کیا وہ یہ کہے گی کہ چلو میں تو غذائی قلت کا شکار ہو کر مر رہی ہوں، لیکن آج سے 2000 سال بعد لوگوں کے پاس کھانے کو وافر مقدار میں خوراک اور رہنے کو بڑے بڑے گھر ہوں گے جن میں ایئر کنڈیشنر بھی لگے ہوں گے۔ مجھ پر طاری یہ مصیبت اور اذیت یقیناً بنی نوع انسان کے لیے سود مند قربانی ثابت ہوگی۔ وہ لڑکی، اس کا باپ، اس کا پورا خاندان اور اس زمانے کا معاشرہ ہرگز بھی ایسا نہیں سوچتا ہوگا۔ تو پھر گندم نے دہقانوں کو آخر ایسا کیا دیا؟ بھوک اور غذائی قلت سے مر جانے والی اس 3 سالہ لڑکی اور اس جیسے لاتعداد بچوں کو آخر کیا ملا؟ گندم نے لوگوں کو انفرادی سطح پر کچھ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں، بلکہ انفرادی سطح پر تو سراسر نقصان، یہاں تک کہ جان کے لالے پڑے۔ تاہم اجتماعی سطح پر بحیثیت ہومو سیپینس، بحیثیت انسانی نو، ہمیں سب کچھ مل گیا۔ گندم کاشت کرنے سے کسی بھی مخصوص علاقے کی اکائی میں خوراک کی فراوانی ہو گئی، جس کی مدد سے آدمی کو افزائش نسل کا بھرپور موقع مل گیا۔ قریباً 13,000 سال قبل مسیح میں جب لوگ جنگلی پودے جمع کر کے، جب جانوروں کا شکار کر کے پیٹ بھرا کرتے تھے، اس وقت مثال کے طور پر فلسطین کے نخلستانی علاقے اریحا میں دستیاب وسائل زیادہ سے زیادہ 100 کے قریب لوگوں کے ایک چھوٹے سے کنبے یا قبیلے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی تھے۔ لیکن 8500 قبل مسیح تک جب نخلستان سے جنگلی پودوں اور جانوروں کی جگہ گندم کے کھیتوں نے لے لی، تو یہی نخلستانی زمین کا ٹکڑا تقریباً 1000 دہقانوں کی بستی پر مشتمل تھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ 1000 دہقان پچھلے زمانے کے 100 کے لگ بھگ ذخیرہ اندوزوں اور شکاریوں کے مقابلے میں کم تر درجے کی خوراک کا شکار اور بیماریوں کے مارے ہوئے تھے۔ یاد رکھیں، ارتقاء کی ویلیو، ارتقاء کی قدر و قیمت بھوک، دکھ، درد، علم سے نہیں ناپی جاتی، بلکہ اس کی اصل قیمت تو ڈی این اے کے مرحولوں کی نقلیں، کسی بھی نوع کے ماروثوں کی تعداد ہوا کرتی ہیں۔ جس طرح ایک کمپنی کی معاشی کامیابی کا تعین اس میں کام کرنے والے ملازمین کی خوشی اور اطمینان سے نہیں بلکہ پیسے کی شکل میں مقدار سے لگایا جاتا ہے، اسی طرح کسی بھی نوع کی ارتقائی کامیابی کا اندازہ اس نوع کے جینیاتی مادے یعنی ڈی این اے کے مرحولوں یعنی عددی شکلوں میں لگایا جاتا ہے۔ اگر کسی نوع کا ڈی این اے یعنی جینیاتی مادہ فنا ہو جائے تو وہ نوع بالآخر فنا ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کمپنی پیسے کی شکل میں منافع کمانا چھوڑ دے تو بالآخر وہ دیوالیہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی نوع بڑی تعداد میں افزائش نسل کر کے نسل در نسل جینیاتی مادے کو پھیلاتی رہتی ہے تو یہی اس کی ارتقائی کامیابی ہے۔ ڈی این اے کے مرغولوں کی کثیر تعداد سے مجموعی طور پر وہ نوع پھیلتی پھولتی رہے گی۔ تو اس ارتقائی تناظر میں ڈی این اے کی 1000 نقلیں
100 नकलों से यकीनन बेहतर थी। ज़रई इनकलाब की असास बस यही हकीकत है कि भले हालात कितने ही क्यों ना बदतर हों, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद इस धरती पर मौजूद रहनी चाहिए। तो फिर आखिर एक फ़र्द इनफरादी सतह पर इस इर्तकाई घन चक्कर की परवाह क्यों करे? कोई भी ज़ी-शऊर आदमी, मर्द या औरत, अपने मयारे ज़िंदगी को सिर्फ इस वजह से इतना गिराने पर क्यों कर आमादा हो सकता है कि खिरदमंद आदमी की नौए इंसानी मजमूई तौर पर फलती फूलती रहे। तारीख गवाह है कि इनफरादी सतह पर आदमी ने कभी भी इस व्यापार को कबूल नहीं किया है। वो इस सौदे पर राजी नहीं हुआ, लेकिन आदमी ने आज तक ये भी नहीं माना कि ज़रई इनकलाब एक ट्रैप था, एक ऐसा छल, एक ऐसा धोखा जिसमें वो चूहे की तरह फंस कर रह गया। ये एक फंदा था, ऐशो इशरत का फंदा। ऐशो इशरत का फंदा। खेती बाड़ी और ज़रई तर्ज ज़िंदगी कोई रातों रात मकबूल नहीं हो गया था, बल्कि ये सैकड़ों और हज़ारों साल में बतदरीज फैला। आदमियों के खाना बदोश गिरोहों और छोटे कबीलों ने यकदम ही मशरूम, गिरियाँ और फल जमा करना या हिरनों और खरगोशों का शिकार करना छोड़ नहीं दिया। वो रातों रात ही किसी मुस्तकिल देहात में आकर आबाद नहीं हो गए थे कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर खेती बाड़ी में मशगूल होकर गंदम बोने और आबपाशी पर जुट जाते। ऐसा हरगिज़ भी नहीं हुआ, बल्कि ये सारा अमल बतदरीज और मरहलावार था, और हर मरहले पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियाँ, बदलाव और तगय्युर पैदा होते रहे। खिरदमंद आदमी आज से तकरीबन 70,000 साल पहले मशरिक़ वुस्ता में आया था। यहाँ आमद के बाद तकरीबन 50,000 साल तक हमारे आबा व अजदाद बाकायदा ज़राअत के बग़ैर ही फलते फूलते रहे। यहाँ पाए जाने वाले कुदरती वसाइल कसरत से थे, तो आदमी के यहाँ बच्चे भी निस्बतन ज़्यादा पैदा होते, और जिस दौर में वसाइल कम हो जाते, बच्चों की तादाद भी कम हो जाती। बाकी ममालिया जानवरों की तरह इंसानों के जिस्म में भी ऐसे हार्मोन और जीनियाती मैकेनिज़्म मौजूद थे जो तौलीद और अफज़ाइश नस्ल को कंट्रोल करते हैं। वो यूँ कि जब हालात व वाक़यात मौजू हों तो मादा जल्दी बलूगत को पहुँच जाती है, और यूँ हमल ठहरने का इम्कान भी बढ़ जाता है। इसके बरक्स जब हालात व वाक़यात नामुनासिब हों तो कुदरती तौर पर बलूगत भी ठहर जाती है और ज़रखेज़ी भी कम हो जाती है। इन कुदरती अवामिल के साथ साथ इंसानी आबादियों को कंट्रोल में रखने के लिए समाजी और मुआशरती मैकेनिज़्म भी मौजूद थे। शीरखार और छोटे बच्चे चूँकि मुनहसर होते थे, वो चलने फिरने में भी कोरे होते थे। यही नहीं बल्कि उन्हें अच्छी खासी तवज्जो भी दरकार होती थी, तो यूँ वो खाना बदोशों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और शिकारियों पर बोझ बन जाया करते थे। इस वजह से कदीम आदमी बच्चों की पैदाइश में तकरीबन 3 साल का वक्फा ज़रूर रखता था। इस अरसे के दौरान औरतें दिन के 24 घंटे बच्चों की परवरिश पर तवज्जो मरकूज़ रखती थी और उनकी देखभाल किया करती थी। बच्चों को माँ का दूध पिलाने का रिवाज कहीं ज़्यादा और तवील अरसे तक जारी रखने का हुआ करता था। ये साइंसी हकीकत है कि बच्चों को माँ का दूध पिलाने से हमल ठहरने का इम्कान बड़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा उस ज़माने में वो ऐसे कई तरीक़ों जैसे जिनसी मिलाप से आर्जी या मुस्तकिल बुनियादों पर परहेज़, मुआशरती बंदिश या अकीदे की बुनियाद पर ममानियत, अस्काते हमल या गाहे गाहे छोटे पैमाने पर तिफ़्ल कुशी, बच्चों बिलखसूस लड़कियों को ज़िंदा दफन करना वगैरह का भी रिवाज उसी ज़माने में शुरू हुआ था। हज़ारों साल के इस अरसे में लोग कभी कभार गंदम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये उनकी रोज़मर्रा की खुराक का मामूली हिस्सा बल्कि ना होने के बराबर हिस्सा हुआ करती थी। 18,000 साल पहले आखिरी बर्फ़ानी दौर आइस एज ख़त्म हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग का रास्ता हमवार हो गया। जो जो दर्जा हरारत बढ़ता गया, बारिशें भी ज़्यादा होती गई। ये
نئے ماحولیاتی حالات مشرق وسطیٰ میں گندم اور دوسری فصلوں کے لیے نہایت موزوں تھے۔ اس طرح کی سبھی گھاس پھوس خوب پھلی پھولی۔ اس طرح لوگ زیادہ سے زیادہ گندم کا استعمال کرنے لگے اور بدلے میں لاشعوری طور پر انجانے میں اس کا بیج بھی دور دراز تک پھیلنے لگا۔ لاشعوری طور پر یوں کہ جنگلی گندم اور ایسے ہی دوسرے اناج کو چھانٹنے، پیسنے اور پکانے کے بغیر خوراک کے لیے استعمال کرنا ممکن نہیں تھا۔ لوگ جنگلی گندم جمع کر کے عارضی خیمہ گاہوں میں لے جاتے اور اہتمام کے ساتھ کھانے کے قابل بناتے۔ اب چونکہ گندم کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی تعداد ہزاروں میں ہوتی تھی، تو ان میں سے چند دانے ایک یا دوسری صورت راستوں، پگ ڈنڈیوں اور خیمہ گاہوں کے ارد گرد لاپرواہی کی وجہ سے گر ہی جاتے اور گم ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ ایسا ہوا کہ انسان کے ان روزمرہ کے راستوں، پگ ڈنڈیوں اور عارضی خیمہ گاہوں کی جگہوں کے ارد گرد زیادہ سے زیادہ گندم پائی جانے لگی۔ آدمی پہلے سے جنگلوں اور گنجان جھنڈوں کو آگ سے جلا کر خوراک کے لیے استعمال میں لاتا رہا تھا۔ اس انسانی ایکشن کا فائدہ بھی گندم کو ہوا۔ آگ درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ صاف کر دیتی تھی اور یوں گندم اور دوسری گھاس پھوس کو سورج کی روشنی، پانی اور غذائی اجزاء کی کثرت مل جاتی۔ اب جہاں جہاں گندم کی بہتات ہوتی گئی، وہاں وہاں گھاس پر چلنے والے جانور بھی، شکار بھی بڑی تعداد میں جمع ہونے لگے۔ آدمی کے گروہوں کے لیے بتدریج آسانی بڑھتی چلی گئی اور یوں وہ رفتہ رفتہ خانہ بدوشی کی زندگی کو ترک کر کے زیادہ تر موسمی اور بعض جگہوں پر مستقل بنیادوں پر آباد ہونے لگے۔ پہل ایسا رہا ہوگا کہ آدمی کے گروہ گندم کی پیداوار جمع کرنے کے لیے 4 ہفتوں تک ایک ہی موسم میں کسی مخصوص جگہ پر عارضی پڑاؤ کرتے رہے ہوں گے۔ پھر اگلی نسل میں گندم کی نسبتاً بہتات رہی ہوگی تو انہوں نے یہ پیداوار جمع کرنے کے لیے 5 ہفتوں کا پڑاؤ کیا ہوگا، اور پھر اگلی نسل میں 6، اور یوں رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھاتے وہ مستقل طور پر یہیں کے ہو کر مستقل بستی بسا کر رہنے لگے ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں اس طرح کی بستیاں آباد ہونے کے کئی تاریخی آثار اور شواہد موجود ہیں۔ بالخصوص بحیرہ روم سے متصل مشرقی علاقوں میں تو یہ شواہد ناقابل تردید اور بہت ہی واضح ہیں، جہاں نطوفی تہذیب 12,500 قبل مسیح سے 9,500 قبل مسیح تک کے دوران اس طرح خوب پھلی اور پھیلی۔ نطوفی پہل ذخیرہ اندوز اور شکاری ہوا کرتے تھے، جو جانوروں اور نباتات کی درجنوں اقسام کے شکار اور جمع کرنے پر گزر اوقات کیا کرتے تھے، لیکن وہ پھر رفتہ رفتہ مستقل دیہاتوں اور بستیوں میں آباد ہو گئے۔ اب ان کا زیادہ تر وقت جنگلی اناج اور غلہ جمع کر کے اسے چھانٹنے، پیسنے اور پکانے میں صرف ہوتا تھا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے پتھر کے گھر اور اناج کی کوٹھیاں اور کھلیان بھی تعمیر کیے، جہاں وہ ضرورت کے لیے غلہ جمع کرتے تھے۔ اسی زمانے میں انہوں نے جنگلی اناج جمع کرنے اور اسے استعمال کرنے کے قابل بنانے کے لیے مختلف اوزار، جیسے فصل کاٹنے کے لیے پتھر سے بنی درانتی اور اسے پیسنے کے لیے پتھر ہی کی سونٹیاں، موصل اور اوکھلی کھرلیاں بھی ایجاد کی۔ 9500 قبل مسیح کے بعد یوں ہوا کہ نطوفیوں کی نئی نسلیں بتدریج جمع کرتی رہیں، لیکن اب یہ ہوا کہ اب وہ اس اناج کو کاشت بھی کرنے لگے۔ جب وہ جنگلی اناج جمع کرتے تو پیداوار کا کچھ حصہ اگلے موسم میں چھڑنے سے پہلے بونے کے لیے الگ کر لیتے تھے۔ اس عمل کے دوران انہوں نے دریافت کیا کہ اگر وہ اناج کے بیج کو بجائے زمین پر یوں بے ترتیبی سے چھڑکنے کے زمین کھود کر قاعدے کے ساتھ بوئیں تو بہتر نتائج پا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بیلچے، کھرچی اور ہل ایجاد کیے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کھیتی میں سے غیر ضروری جڑی بوٹیاں نکالنے کی اہمیت کو بھی جان لیا۔ انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ طفیلیوں سے بچانے پر بھی فصل کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، اور اگر وہ کھیتوں کو پانی دیں، زرخیزی کو بڑھائیں تو پیداوار کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب چونکہ اناج کی کاشت اور کٹائی پیداوار جمع کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہوتا تھا،
اور یوں جنگلی جانوروں کے شکار اور جنگلی نباتات کو جمع کرنے کی طرف دھیان ہٹ گیا۔ یوں ذخیرہ اندوز اور شکاری دہقان بن گئے۔ یہ جست واقعی جست نہیں تھی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک قدم میں آدمی جنگلی گندم جمع کر رہا تھا اور اگلے ہی قدم میں اس نے گندم کی گھریلو اقسام کاشت کرنا شروع کر دی۔ آپ ان دونوں آدمیوں میں یوں ہی تفریق نہیں کر سکتے، جبکہ یہ نسل در نسل وقوع پذیر ہونے والا عمل ہے۔ اس لیے یہ بتانا انتہائی مشکل ہے کہ آخر قطعی طور پر ذخیرہ اندوز اور شکاری آدمی کب دہقان بنا، زراعت کب ایجاد ہوئی، زرعی دور کس وقت شروع ہوا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ 8500 سال قبل مسیح تک مشرق وسطیٰ کے طول و عرض میں مستقل انسانی بستیاں اور دیہات خوب پنپ رہے تھے۔ انہی میں سے ایک اریحا کا نخلستان بھی تھا، جس کے باشندے اپنا زیادہ تر وقت گندم اور دوسری اجناس کی چند گنی چنی اقسام کاشت کرنے میں صرف کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ آدمی مستقل بستیوں اور دیہاتوں میں سکونت اختیار کر چکا تھا اور اناج کی شکل میں خوراک کی بھی بہتات تھی، تو انسانی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی۔ خانہ بدوش کی زندگی ترک کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ اب عورتیں ہر سال بچہ پیدا کر سکتی تھیں۔ شیرخواروں کو وقت سے پہلے ہی ماں کے دودھ سے الگ کیا جا سکتا تھا اور ماں کے دودھ کی بجائے انہیں دلیا اور ہریرا کھلایا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی کھیتوں اور کھلیانوں میں کام کرنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ افرادی قوت، زیادہ انسانی وسائل درکار رہتے تھے۔ جو انسانی آبادی بڑھی، خوراک کی ضروریات بھی بڑھیں۔ اب مزید کھیت اور کھلیان آباد کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اب چونکہ آدمیوں کی مستقل سکونت بیماریوں کے گڑھ بستیوں اور دیہاتوں میں رہتی تھی اور بچوں کو ماں کے دودھ کی بجائے زیادہ سے زیادہ اناج سے بنے دلیے اور خوراکیں کھلائی جاتی تھیں، یہی نہیں بلکہ بچوں کی کثرت کی وجہ سے بچوں میں خوراک کا مقابلہ بھی رہتا تھا، تو یوں بچوں میں شرح اموات بڑھنے لگی۔ تاریخ کے آثار اور شواہد بتاتے ہیں کہ تقریباً اس زمانے کے سبھی زرعی معاشروں میں کم از کم ہر 3 میں سے ایک بچہ 20 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتا تھا۔ اس کے باوجود افزائش نسل اتنی تیز رہی کہ شرح پیدائش شرح اموات سے کہیں زیادہ تھی۔ انسان کے یہاں وقت کے ساتھ ساتھ ہر گھر اور ہر خاندان میں بچوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی۔ تاریخ کا پہیہ کچھ اور گھوما تو ہمیں بھی احساس ہونا شروع ہو گیا کہ گندم کے ساتھ یہ سودا ہمیں بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ بچے بڑی تعداد میں مرنے لگے اور بڑوں کے خون پسینے اور دن بھر کی محنت کا نتیجہ ہوا بس گزارے لائق روٹی۔ اریحا کے نخلستان میں 8500 سال قبل مسیح والا باشندہ 9500 قبل مسیح یا 13000 قبل مسیح کے زمانے سے تعلق رکھنے والے آدمی کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت اور مشکل زندگی گزار رہا تھا۔ روز بروز سختیاں بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ آخر ایسا کیوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نسل در نسل لوگ پچھلی نسل کی طرح زندگی بسر کرتے رہے اور تھوڑی بہت اور ضرورت کے مطابق ہلکے پھلکے انداز میں تبدیلیاں کرتے، مگر کوئی بڑی اساسی تبدیلی کے خواہاں وہ نہیں رہے تھے۔ ہر نسل کی کوشش پہلے سے کہیں زیادہ تن آسانی تھی، اور یوں سہولت اور تن آسانی کا توق وزنی ہوتا چلا گیا۔ ہر نسل کی گردن پر یہ توق ایک نئی چکی کے پارٹ میں فٹ ہوتا چلا جاتا۔ آخر آدمی اتنی بڑی غلطی، ایسی بے وقوفی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا جواب وہی ہے جو تاریخ بھر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آدمی ہمیشہ ہی سے ایسی غلطیاں اور بے وقوفیاں کرتا آیا ہے۔ آدمی کی ہر نسل اسے تقدیر کا لکھا سمجھتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ آدمی کی ایسی کوتاہی
یا حماقت ہے جس کی بنا پر وہ اپنے فیصلوں اور ایکشنز کے نتائج کی سنگینی کو سمجھنے سے ہمیشہ قاصر رہا ہے؟ یہ آدمی کی فطرت ہے، یہ آدمی کی خصلت ہے۔ جب بھی کبھی لوگ کچھ زیادہ کام کرنے پر مائل ہوتے، جیسے بیج کو زمین پر چھڑکنے کی بجائے کھود کر کاشت کرنے کا فیصلہ، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہاں چلو یہ مشکل کام ہے، ہمیں مزید محنت کرنی پڑے گی، لیکن یہ بھی تو دیکھو پیداوار کتنی بڑھ جائے گی۔ اس سوچ کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں اب اس محنت کے عوض قحط سالی کے طویل برسوں سے نجات مل جائے گی، ہمارے بچے بھوکے تو نہیں سوئیں گے نا۔ یہ سوچ قابل فہم بھی تھی۔ اگر آپ زیادہ محنت، زیادہ خون پسینہ بہا کر زیادہ جفا کشی کریں گے تو یقیناً بہتر زندگی حاصل ہوگی۔ یہ سادہ اور قابل عمل تدبیر تھی۔ اس تدبیر کا پہلا حصہ تو نہایت آسان تھا اور بہترین انداز میں اسے سر انجام بھی دیا گیا۔ لوگوں نے بلا شبہ خوب محنت کی، بڑی مشقت کی، لیکن وہ یہ جاننے میں کوتاہی برت گئے کہ اس عمل کے نتیجے میں بچوں کی تعداد بھی تو بڑھے گی اور یوں ان کی پیدا کردہ اضافی خوراک کی پیداوار ان بچوں میں بٹ جائے گی۔ اولین دور کے دہقان یہ سمجھنے سے بھی قاصر تھے کہ بچوں کو ماں کے دودھ کی بجائے زیادہ سے زیادہ دلیا اور حریرہ کھلانے سے ان کا مدافعتی نظام کمزور پڑ سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مستقل اور گنجان بستیوں میں بسر کرنے سے متعدی امراض بھی بڑھ جائیں گے۔ وہ یہ پیش بینی کرنے سے بھی قاصر رہے کہ خوراک کے صرف ایک ذریعے پر انحصار کرنے سے وہ خود کو قحط اور بھوک کے خطرے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ وہ یہ بھی نہیں جان پائے تھے کہ اچھی فصل اور پیداوار کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی اناج کی کوٹھیاں، گودام اور کھلیان چوروں اور دشمنوں کی نظر میں آ گئے ہیں، جو انہیں دیواریں کھڑی کرنے اور چوکی داری جیسے نت نئے مشقتی قضیوں میں ڈال سکتی ہیں۔ تو پھر آخر جب یہ پلان ناکام ہو رہا تھا تو انسان نے ذرا ترک کیوں نہ کی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آدمی کے یہاں تک پہنچنے، سماج کو اس شکل میں ڈھالتے ہوئے کئی نسلیں لگ گئی تھیں، اور اب اتنا وقت گزر چکا تھا کہ لوگ بھول چکے تھے کہ کبھی وہ مختلف دہقانی طرز سے یکسر مختلف زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ انسانی آبادی میں بے پناہ اضافے نے واپسی کی ساری راہیں مسدود کر دی تھی۔ اگر ہل چلانے کی صلاحیت کو چھوڑ دیا جاتا تو انسانوں کی بستیوں میں خوراک کی کمی ہو جاتی، اور کون آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بچے، بہن بھائی اور ماں باپ بھوک کا شکار ہو کر مر جائیں اور وہ واپس پرانی خوش کن زندگی کی طرف لوٹ جائے؟ اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ واپسی کا راستہ عملاً بند ہو چکا تھا۔ مثال کچھ ایسی کہ چوہا اب ایسے دام میں پھنس گیا تھا جس کی کھڑکی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے تڑاق کر کے مقفل ہو چکا تھا۔ تن آسانی حاصل کرنے کی خواہش آدمی کو بڑی مصیبت، بڑی مشکل میں دھکیل چکی تھی۔ اس کے بعد تو یہ ہر روز، ہر نسل اور ہر زمانے میں ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ آج ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور یہ دام آج بھی پھیلا ہوا ہے۔ آپ کے ارد گرد کتنے ہیں جو کالج میں سختی اور مشقت کا سامنا کر کے، وقت صرف کر کے، اس امید پر تعلیم اور حالات کی سختی برداشت کرتے ہیں کہ انہیں کسی دن بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں بھاری تنخواہ پر کوئی نوکری مل جائے گی، اور پھر وہ اس نوکری میں جی جان سر دھڑ کی بازی لگا کر محنت کریں گے اور 35 سال کی عمر میں اتنی دولت جمع کر لیں گے کہ تسلی کے ساتھ ریٹائر ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب وہ 35 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو سر پر بڑے بھاری قرضے ہوتے ہیں، بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گھر کے خرچے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر انہیں یہ خیال آتا ہے کہ یہ زندگی تو رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور اس سوچ کو شکست دینے کے لیے، اس سوچ سے بچنے کے لیے انہیں
چھٹیوں پر چلے جانے، اچھی شراب اور موج مستی کا خیال آتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس پر الگ سے خرچہ اٹھتا ہے۔ وہ اس گھن چکر میں، اس دلدل میں گہرے ہی گہرے اترتے اور دھنستے چلے جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لڑکے کیا کریں؟ سب کو چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جائیں، جہاں وہ جڑیں اور کھمبیاں کھود کر خرگوش کا شکار کر کے گزارا کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ان کے پاس صرف یہی راستہ ہے کہ وہ مزید محنت کریں، مشقت کو دگنا کریں اور غلامی کا یہ طوق بھلے جتنا بھی بھاری ہوتا چلا جائے اسے پہنے رکھیں، غلامی کی یہ زندگی گزارتے چلے جائیں۔ تاریخ کا آہنی قانون یہ ہے کہ تعیشات اور تکلفات بالآخر ضرورت بن جاتے ہیں اور نت نئی پابندیوں اور تقاضوں کو جنم دیتے ہیں۔ جب لوگ کسی مخصوص تعیش یا تکلف کے عادی ہو جائیں تو وہ اس کی قدر نہیں کرتے، بجائے اس کے وہ اس پر تکیہ کر لیتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں کر پاتے۔ اس ضمن میں ہم اپنے اس جدید زمانے کی مثال لے رہے ہیں۔ پچھلی چند دہائیوں میں ہم نے وقت بچانے کی غرض سے کئی ایجادات کی ہیں۔ ان ایجادات کا مقصد ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا تھا، جیسے واشنگ مشین، ویکیوم کلینر، ڈش واشر، ٹیلی فون، موبائل فون، کمپیوٹر اور ای میلز وغیرہ۔ فہرست بہت طویل ہے۔ پہلے میں خط لکھنے میں خاصی محنت کرنا پڑتی تھی، پھر اسے لفافے میں بند کرتے، پتہ لکھتے، ڈاک ٹکٹ اس پر چسپاں کر کے بکسے میں ڈال آتے۔ اس خط کا جواب آنے میں کئی دن، کئی ہفتے، یہاں تک کہ کئی مہینے بھی لگ جاتے۔ آج میں کمپیوٹر پر اپنا پیج کھول کر منٹوں کے اندر ای میل لکھ کر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بھیج دیتا ہوں، اور چند منٹوں کے اندر ہی دنیا کے دوسرے کونے سے میرے برقی پتے پر، ای میل ایڈریس پر فٹ سے جواب بھی آ جاتا ہے۔ اس عمل سے میں نے اپنا وقت اور محنت تو بچا لی، لیکن کیا میں اب زیادہ پرسکون زندگی گزار رہا ہوں؟ افسوسناک پہلو یہی ہے کہ ہماری زندگی پرسکون نہیں ہوئی ہے۔ پہلے لوگ صرف اس وقت خط لکھا کرتے تھے جب انہیں انتہائی اہم کام سے متعلق کوئی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ پھر وہ کچھ لکھنے سے قبل تسلی سے بیٹھ کر سوچتے کہ انہیں کیا چاہیے، انہیں کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے۔ انہیں توقع ہوتی تھی کہ اس خط کے جواب میں انہیں بھی بالحاظ، بامروت اور دانش مند جواب ملے گا۔ زیادہ تر لوگ پورے مہینے میں چند خطوط سے زیادہ نہیں لکھ پاتے تھے، نہ ہی انہیں چند خطوط سے زیادہ کا جواب ملتا تھا۔ انہیں فی الفور اور جلد از جلد جواب دینے کی کوئی جلدی بھی نہیں ہوتی تھی۔ آج مگر ہمیں ہر روز درجنوں کے حساب سے ای میلز موصول ہوتی ہیں۔ ان کو بھیجنے والے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم جلد از جلد جواب بھی بھیجیں۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایسا کر کے وقت بچا رہے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم اسی چکر میں اتنی تیز رفتار زندگی کے پہیے تلے پس رہے ہیں کہ آج ہمارے شب و روز پہلے سے کہیں زیادہ مضطرب، بے چین اور ہیجان سے پر ہو چکے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ یہاں اور وہاں کوئی نہ کوئی احتجاجاً ایسا آدمی بھی نکل آتا ہے جو آج کے جدید دور میں بھی اپنا ذاتی ای میل اکاؤنٹ نہیں کھولتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہزاروں سال پہلے آدمیوں کے چند کنبے اور قبیلے ایسے بھی تھے جنہوں نے زراعت کا پیشہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا، کنارہ کشی کر لی، یوں تن آسانی، عیش و عشرت اور تعیش کے دام میں پھنسنے سے بچ گئے۔ لیکن زرعی انقلاب کے لیے یہ کبھی ضروری نہیں رہا کہ ہر آدمی اور خطہ اس کا حامی ہو۔ زرعی انقلاب کو اپنی بنیاد کھڑی کرنے کے لیے کسی ایک آدمی، ایک کنبے یا ایک قبیلے کی ضرورت تھی۔ جب آدمیوں کا ایک کنبہ یا قبیلہ مشرق وسطیٰ یا وسطی امریکہ میں مستقل بستی میں ٹک گیا تو اس کے بعد زراعت سے چھٹکارا ناممکن ہو گیا۔ اس کی دلکشی اور ترغیب سے بچ کر نکلنا انتہائی مشکل تھا، چونکہ زراعت ایسا ذریعہ معاش تھا جس کی بنا پر انسانی آبادیاں انتہائی تیزی سے پھل پھول سکتی تھی۔ اس کی وجہ سے جلد ہی دہقانوں کی تعداد ذخیرہ اندوزوں اور شکاریوں کے مقابلے میں بہت بڑھ گئی۔ دہقانوں کو عددی برتری حاصل ہو گئی جس کا سامنا ذخیرہ اندوز اور نہ ہی شکاریوں کے بس کی بات تھی۔ اب ذخیرہ اندوز اور شکاری پیچھے ہٹتے چلے گئے۔
اور اپنے جنگل، چراگاہیں، شکارگاہیں، کھیتوں اور کھلیانوں کے لیے خالی کرتے چلے گئے۔ جہاں زیادہ مسئلہ ہوتا وہ اپنی زندگی تو خانہ بدوشی کی ہی گزارتے رہتے، لیکن دہقانوں سے اپنی فصل کا حصہ مانگنے لگے۔ ہر دو صورت یہ ظاہر تھا کہ قدیم طرز زندگی اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ تعیش و عشرت کے پھندے تن آسانی کے اس دام کی کہانی میں ایک انتہائی اہم سبق چھپا ہے۔ انسانوں نے تن آسانی کی زندگی اور تعیش کے لیے بدلاؤ کی ایسی بے پناہ قوتوں کا دہانہ کھول دیا ہے جس کی کسی کو نہ کبھی خواہش رہی ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں علم تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے انسان پر زراعت کو مسلط نہیں کیا اور نہ ہی انسان کے لیے غلہ اور اناج پیدا کرنے کی زور زبردستی تھی۔ انسان نے اپنی تاریخ میں ہمیشہ کی طرح اپنا پیٹ بھرنے اور زندگی میں تھوڑا سا تحفظ، سیکیورٹی حاصل کرنے کے لیے انتہائی معمولی اور ادنا فیصلے ایسے اٹھائے کہ ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ آزاد منش، ذخیرہ اندوز، شکاری اور خانہ بدوش آدمی اپنی تمام تر زندگی دن بھر تپتے ہوئے سورج کے نیچے غلامی کا طوق پہنے، پانی ڈھونڈنے، جڑی بوٹیاں کھودنے اور فصلیں کاٹنے میں صرف کر دیتا ہے۔